نے نمازیوں کو بتایا کہ اس اجتماع میں انگریزی الفاظ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دور دراز کے ملک نیدرلینڈ سے آیا ہوا ہمارا ایک بھائی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ بہرحال خطاب ختم ہوا تو پہلے امام کی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھی گئیں اور بعد میں انفرادی طور پر لوگوں نے چند رکعات ادا کیں۔ میں اٹھ کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ خطیب صاحب جنہیں لوگ علامہ صاحب کے لقب سے پکارتے تھے میری طرف متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق ہالینڈ سے ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر R.L. میلما۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ان کا سب سے پہلے مختصر سا تعارف ہے، اس کے بعد ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ ماہر العلم الانسان، مصنف اور محقق کی حیثیت سے ڈاکٹر R.L. میلما یورپ کے علمی حلقوں میں خاص عزت اور شہرت کے مالک تھے۔ وہ ایمسٹرڈیم کے استوائی عجائب گھر میں اسلامی شعبے کے صدر اور نگران تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی تھیں جن میں سے ایک پاکستان کے بارے میں ہے۔ تو اب ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ مجھے اسلام میں کیا حسن نظر آیا، وہ کون سی جاذبیت تھی جو مجھے اس عقیدے کی طرف کھینچ لائی، یہ ہیں وہ 2 سوال جن کے جواب مجھے دینے ہیں۔ تو عرض ہے کہ میں نے 1919 عیسوی میں لیڈن یونیورسٹی سے مشرقی زبانوں کی تعلیم شروع کی اور مشہور مستشرق اور عربی علوم کے ماہر پروفیسر سناؤک ہرگرونچ کے لیکچروں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگا۔ میں نے عربی میں اس قدر استعداد حاصل کر لی کہ البیضاوی کی تفسیر قرآن اور غزالی کی ایک کتاب کا ترجمہ کر ڈالا۔ جیسا کہ اس زمانے کی روایت تھی، میں نے تاریخ اسلام اور اسلامی اداروں کے بارے میں ساری معلومات ان کتابوں سے حاصل کی جو یورپین زبانوں میں شائع ہوئی تھیں۔ 1921 میں مصر گیا اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران میں نے الازہر کا خوب مطالعہ مشاہدہ کیا۔ چونکہ میں نے عربی کے علاوہ سنسکرت، ملائی اور جاوی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا، اس لیے 1927 عیسوی میں ہالینڈ کی نو آبادی جزائر شرق الہند جو آزادی کے بعد انڈونیشیا کہلایا چلا گیا اور جکارتا میں اعلیٰ تعلیم کے ایک خاص ادارے میں جاوی زبان اور ہندوستانی کلچر کی تاریخ پڑھانے لگا۔ اگلے 15 برس تک میں جاوی زبان اور کلچر کے قدیم اور جدید شعبوں میں تخصص حاصل کر چکا تھا۔ اس مدت میں اسلام اور عربی سے میرا رابطہ بالکل برائے نام رہ گیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران میں جب انڈونیشیا پر جاپان کا تسلط قائم ہوا تو میں بھی جنگی قیدی بن گیا۔ رہائی ملی تو 1946 عیسوی میں وطن واپس چلا گیا اور ایمسٹرڈیم کے رائل ٹراپیکل انسٹی ٹیوٹ میں تدریسی فرائض انجام دینے لگا۔ یہاں مجھے جاوی زبان میں اسلام پر ایک گائیڈ بک لکھنے کا حکم ملا اور یوں ایک مرتبہ پھر اسلام سے میرا رابطہ قائم ہو گیا۔ یورپ میں اسلام پر جتنی کتابیں چھپی تھیں تقریباً ساری میں نے پڑھ ڈالی۔ اس ضمن میں مجھے اسلام کے نام پر مارد وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کے مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے رخت سفر باندھا اور 54 عیسوی کے اواخر میں لاہور جا پہنچا۔ اب تک اسلام کے بارے میں میری معلومات کا ماخذ یورپین لٹریچر تھا، مگر لاہور میں مجھے اسلام کے بارے میں بالکل نئے پہلو سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ دل و دماغ پر اس کا تاثر کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے مسلمان دوستوں سے نماز جمعہ میں شرکت کی اجازت طلب کی، جسے انہوں نے نہایت خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہیں سے میں اسلام کی اعلیٰ ورفع قدروں سے واقف ہوا اور میری زندگی ایک پاکیزہ انقلاب سے دوچار ہونے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی روز سے مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا جب ایک جمعہ کو مجھے مسجد کے نمازیوں سے خطاب کا موقع دیا گیا اور اس کے بعد ان گنت دوستوں سے مصافحہ کرنا پڑا جو اگرچہ میرے لیے اجنبی تھے مگر ان کے بے پناہ تپاک میں سگے بھائیوں کی محبت جھلکتی تھی۔ اس کے بعد میرے دوست مجھے ایک چھوٹی مسجد میں لے گئے۔ وہاں ایک ایسے صاحب خطبہ دیتے تھے جو روانی سے انگریزی بول سکتے تھے اور پنجاب یونیورسٹی میں خاصے اہم عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے نمازیوں کو بتایا کہ اس اجتماع میں انگریزی الفاظ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ ایک دور دراز کے ملک نیدرلینڈ سے آیا ہوا ہمارا ایک بھائی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ بہرحال خطاب ختم ہوا تو پہلے امام کی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھی گئیں اور بعد میں انفرادی طور پر لوگوں نے چند رکعت ادا کی۔ میں اٹھ کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ خطیب صاحب جنہیں لوگ علامہ صاحب کے لقب سے پکارتے تھے میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ میری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ خیر، میں اٹھا اور مائکروفون کے سامنے جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ میں انگریزی میں بات کر رہا تھا جبکہ علامہ صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ میں نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں بہت ہی کم مسلمان رہتے ہیں۔ میں ان کی جانب سے اور اپنی طرف سے آپ حضرات کو ہدیہ اسلام و تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی آزاد و خود مختار اسلامی ریاست کے مالک ہیں اور اس ریاست نے گزشتہ 7 برسوں میں خاصا استحکام حاصل کر لیا ہے اور خدا نے چاہا تو ایک روشن مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ میں اپنے وطن واپس جا کر بتاؤں گا کہ پاکستان میں مجھے مہمان نوازی اور محبت و اخلاص کے کس بے پایہ سلوک کا مستحق سمجھا گیا۔ ان الفاظ کا اردو ترجمہ کیا گیا تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ سینکڑوں نمازی غیر معمولی اشتیاق اور کمال محبت کے ساتھ میری طرف لپکے۔ ان کے چہرے خلوص اور پیار کے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں سے خفت و یگانت کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جو دل و دماغ سے آگے میری روح میں اترتی جا رہی تھیں۔ میں نے بچشم سر مشاہدہ کر لیا کہ اسلام کا رشتہ اخوت دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ سچی بات ہے، اس روز میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں پاکستان کے مسلمانوں نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام محض قوانین کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ محبت کا رواں دواں زمزمہ بھی ہے جو پیاسی روحوں کو سیراب کرتا اور ویران دلوں میں سدا بہار پھول کھلاتا ہے۔ یہ اعلی اخلاقی قدروں کا وہ حسین گلدستہ ہے جس سے مسلمان سب سے پہلے نوازا جاتا ہے۔ یوں ایمان و علم کی روشنی نے میرے دل و دماغ کو بھی منور کر دیا اور میں نے اسلام قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کی کون کون سی باتوں نے مجھے متاثر کیا۔ صرف ایک اعلیٰ و برتر ہستی، اللہ کا اقرار۔ یہ نظریہ فطرت کے اتنا قریب ہے کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی انسان اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، سبھی مخلوقات اسی کی محتاج ہے۔ وہ کسی کی اولاد نہیں مگر ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور ساری کائنات میں کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں ہے۔ وہ حکمت، طاقت اور حسن کا منبع ہے۔ وہ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ اللہ کا اپنی کائنات مخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان سے رابطہ براہ راست قسم کا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں عیسائیت کی مانند پاپائیت کا کوئی تصور نہیں۔ اس مذہب میں انسان اپنے اعمال و افعال کے لیے آزاد و خود مختار پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے دارالامتحان ہے جہاں اسے دوسری زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے اور کسی دوسرے کی قربانی سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مذہب میں کوئی جبر نہیں۔ صداقت جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر لو۔ اسلام کے سنہرے اصولوں میں رواداری اور حق شناسی کا جو جوہر پایا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام انسانوں کو رنگ و نسل اور علاقے سے ماورا ہو کر رشتہ اخوت میں منسلک کرتا ہے اور صرف یہی وہ مذہب ہے جس نے عملی طور پر اس اصول کو اپنا کر دکھا بھی دیا ہے۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ خدا کے سامنے سارے انسان یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے خوبصورت اور روح پرور مظاہرہ حج کے موقع پر احرام باندھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلام زندگی میں روح اور مادے دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی ذہنی اور روحانی پرورش کا گہرا تعلق اس کی جسمانی ضرورتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسے زندگی میں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ روح اور جسم اپنے اپنے دائرے میں ترقی کر سکے۔ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کو ممنوع قرار دینے کا عمل اپنے اندر وہ عظمت رکھتا ہے جس نے اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں صدیوں آگے لا کھڑا کیا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔